میرا راستہ ہے، اس میں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پکارتا ہوں، بلاتا ہوں، علی بصیرہ، یعنی پورے طور پر مجھے انشراح قلب ہے، علم ہے، میں جانتا ہوں اور اس کی بنیاد پر بلا. یہ جو استقامت کے لیے علم کی ضرورت ہے، یہ بالکل میں آپ سے ایک موٹی سی بات کہتا ہوں. اس پر آتی ہے گفتگو کہ اے دوستو، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ وقت ہو گیا نماز پڑھا جائے، نماز کے لیے. تو آپ نماز کی گفتگو کرتے رہیں یا کوئی بات کرتا رہے اور وضو نہ کرے، جی مسجد کی طرف اٹھ کر کے نہ چلے، تو کیا مطلب ہوگا؟ مطلب ہوگا کہ گپے ہانک رہا ہے، نماز نہیں پڑھنا چاہتا. آپ دین کی دعوت کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ دین کی دعوت دی جائے، تو دین کی دعوت دینے کے لیے تو آپ کے پاس اپنا علم ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ دعوت کس چیز کی طرف دیں گے؟ بلائیں گے تو کس طرف بلائیں گے؟ علم کے لیے ایک تیسری چیز جس کی ضرورت ہے اس کو دیکھیے. یہ جو مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ مسئلہ روٹی ہل کا یا سڈنی کا نہیں ہے، بلکہ اوور دی ہول ورلڈ جو سچویشن ہے، 1000 میں ایک آدمی عالم نہیں ملتا، 1000 میں ایک آدمی عالم نہیں ملتا. یہ جو ہمارا زمانہ آیا ہے، ساری دنیا روٹی کے پیچھے دوڑ رہی ہے ایسی کہ علم دین کا حاصل کرنے والے لوگ کم ہیں اور جو دین کو بتانے والے ہیں وہ کم ہیں. اگر دین پر مسلمانوں کو قائم رہنا ہے، دین پر مسلمانوں کو آگے بڑھانا ہے، تو ان علماء کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو خود کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنا ہوگا. میں نے یہ بات عرض کی کہ دین کی دعوت دینے کے لیے لامحالہ جس دین کی دعوت آپ دے رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو اس کی ضرورت ہوگی کہ آپ اس دین کے علم کو حاصل کریں. اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ آپ دعوت دیں گے تو کس چیز کی دعوت دیں گے. اور یہ پہلو بڑا سخت ہے. یہ جو کارٹونز آ رہے ہیں سویڈن اور ڈنمارک سے، اور یہ جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں سلمان رشدی کی اور کیا نام ہے اس بنگالی کا، نسرین کیا، اور اسی طریقے سے اسلام پر جو تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم نے کہ ہر ایک شخص جس قدر اس کے اندر دم ہے وہ کھڑا ہو. دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو آپ اسلام کا دفاع کریں گے اور یا آپ ان کی صف میں جا کر کے کھڑے ہوئے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچائے. اگر ہم یہ یاد رکھیے کہ سلمان رشدی بھی ایک مسلمان بچہ تھا، یاد رکھیے کہ یہ تسلیمہ نسرین ایک مسلمان بچی تھی، مگر اس کو اسلام کی تعلیم نہیں دی گئی، اس کے گھر میں اس کو اسلام نہیں ملا، اس کے بچپن میں اس نے اسلام کو حاصل نہیں کیا، تو وہ جا کر کے کل کو کفار کی صف کا سردار بن کے کھڑا ہوا ہے. اگر ہمیں اسلام کی مدافعت کرنی ہے، اگر ہم کو اسلام کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو لامحالہ ہم کو اپنے اندر دین کا علم حاصل کرنا ہوگا. جب کبھی اسلام پر کوئی اعتراض کرے، ہم جانتے ہوں ڈیپ ڈاؤن ان آور ہارٹ کہ ہاں اسلام کے اندر یہ جو چیز ہے، یہ اس کی ہم کو صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو قابل فخر چیز ہے. ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز کے فضائل جانتے ہیں، مگر جب اسلام میں اعتراضات ہوتے ہیں، ہم اسلام کی بنیاد کو نہیں جانتے، اصولوں کو نہیں جانتے، اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے. معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب ہاسپٹل میں بات ہو تو ڈاکٹر اس کو ڈیفینڈ کر سکے، کارخانے میں بات ہو تو انجینئر اس کو ڈیفینڈ کر سکے، جہاں پر جو بھی شخص بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکے. آج کا معاملہ یہ ہے، میں نے یاہو میں، ہاٹ میل میں، گوگل میں، جی میل میں، ہر ایک میں اپنا وہ رکھا ہوا ہے. روزانہ طرح طرح کے میل میرے پاس آتے ہیں اور اسلامک ڈس انفارمیشن کمپین چلی گئی. دیکھیں آپ کیا خوبصورت حدیث ہے. بابو یہ حدیث تم نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے تو کبھی نہیں پڑھی. یہ حدیث تو اسلام کے خلاف لگتی ہے، اور اسلام کے نام پر 60% جو اسلامک سائٹس ہیں وہ کرسچنز اور جیوز کے. 60%. آپ کہیے گا تو میں اپنے اس میں سے نکال کر کے آپ کو ایک پوری لسٹ دے سکتا ہوں، یہ جتنی سائٹس ہیں یہ سب نام اسلام.
حیدرآباد کے اندر، انڈیا کے حیدرآباد تکر کے اندر باقاعدہ ایک یونیورسٹی قائم کی ہے کرسچنز نے، جس میں صرف اسلام کے دین کی تعلیم PhD تک دی جاتی ہے، اور وہاں کی لڑکیاں گھروں کے اندر جا کر کے قرآن کے درس دیتی ہیں، اس قرآن کے درس کے ذریعے سے وہ کرسچنٹی کی طرف لانا چاہتے ہیں، اور ہم اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس مدافعت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اس کی طرف نہیں پڑھیں گے تو معاملہ کل کو یہ ہوگا کہ ہم ایسے ریسیونگ اینڈ پر ہوں گے کہ باپ تو اسلام پر قائم تھا، تہجد میں وقت گزارتا تھا، اور بیٹا اسلام کے خلاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا سمجھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت میں جو باتیں کہی ہیں، چند احادیث آپ کو سناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور صحابہ صفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو صفہ میں جو لوگ تھے وہ غریب تھے، ان کے غربت کے احوال آپ نے سنا ہوگا۔ کہنے لگے کہ کس کو یہ پسند ہے کہ جائے متھان اور یاقین، یہ دو وادیاں تھیں، اور وہاں سے جا کر کے 2 موٹی اونٹنیاں پکڑ کے لے آئے بغیر کسی گناہ کے یا بغیر کسی کا حق مارے ہوئے۔ تو صحابہ کہا یا رسول اللہ ہم سب کو یہ پسند ہے۔ تو کہنے لگے کہ اگر تم مسجد میں آؤ اور وہاں جا کر کے علم حاصل کرو یا 1-2 آیتیں اللہ کی سیکھو جا کر کے وہاں، تو یہ تمہارے لیے 2 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم 3 آیتیں سیکھ لو تو 3 سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر 4 آیتیں سیکھ لو تو 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے، اور جتنی آیتیں سیکھ لو اتنی تمہارے اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک بات عرض کروں آپ سے، 2 باتیں اس حدیث میں سمجھتے چلیے۔ حدیث کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ حدیث کا سمپل ترجمہ سمجھتے ہیں، بہت سی چیزیں جو حدیث میں کہی جاتی ہیں وہ نہیں سمجھتے۔ ایک چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ مسجد، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی وہ گویا ایک یونیورسٹی تھی جہاں دین کی تعلیم صبح و شام دی جا رہی تھی۔ آج ہمارے یہاں مسجد جو ہے وہ دین کے علم کے لحاظ سے ایک مرکز کی حیثیت نہیں رہ گئی۔ زیادہ سے زیادہ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کیا کہ بچوں کو قرآن پڑھانے کے وہاں انتظام کرتے ہیں، بچے جاتے ہیں شام میں قرآن پڑھ کر کے چلے آتے ہیں۔ ایک موقع پر، یہ حدیث ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دیکھا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ ارے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث پڑھ رہی ہے۔ کہاں مسجد؟ تو لوگ بھاگے ہوئے گئے کہ شاید ہم کو بھی کچھ مل جائے۔ وہاں جو پڑھا تو کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں، پھر آئے واپس کہ وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کیا دیکھا وہاں تم نے؟ کچھ لوگ اللہ وہ کچھ قرآن فقہ کی بات کر رہے ہیں، کوئی چیز پڑھتے نہیں رہی۔ تو فرمایا کہ میاں یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، جو دین کا علم ہے وہی تو اصل میراث ہے، اور وہی تو اصل چیز ہے جو حاصل کرنے کی۔ اس مسجد کا ایسے امپورٹنس ہوتا تھا کہ یہ حدیث آپ کی نظر سے پہلے کبھی نہیں گزری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اور جب کوئی کسی حدیث میں صحابی یہ کہتا ہے کہ میں نے خود فرماتے ہوئے سنا ہے تو حدیث بڑی اونچے درجے کی سمجھی جاتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو میری اس مسجد میں آئے اور سوائے خیر کے کسی وجہ سے